اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ اس چینل کا مقبول ترین پروگرام اور آپ کا پسندیدہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہفتے بھر کی سویڈن کی اہم خبریں اور رپورٹس اور ان پہ تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ اس ہفتے میں اس چینل پہ بڑے اہم ولاگز آپ نے دیکھے ہوں گے، جس میں سویڈن میں ہونے والے بہت سے اپڈیٹس، خصوصاً ورک پرمٹ اور اسائلم کے حوالے سے مائیگریشن بورڈ کا بیان اور کچھ حکومت کی جانب سے جو خبریں تھیں، علاوہ ازیں آپ نے ایک دو انٹرویوز بھی دیکھیں، اور آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے آن خلوت اندرسن سے۔ وہ رائٹر ہیں، وہ مینتور ہیں، وہ کوچ ہیں، وہ سویڈش کی ٹیچر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بڑا ہی شاندار انٹرویو ہے، جو سویڈش ورکنگ لائف، یہاں پہ آدمی کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے، اور سویڈش لینگویج کے حوالے سے بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ بہت سے انہوں نے اس میں چیزیں سمجھائی بھی ہیں، جو لوگ پہلے سے سویڈش جانتے ہیں یا جو نئی سیکھنا چاہتے ہیں زبان، ان کے لیے بھی بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ پریپوزیشنز، ناؤن، اور اس کے علاوہ سویڈش کلچر پہ انہوں نے بات کی ہے۔ دنیا کی 100 سے زیادہ نیشنلٹی کے لوگوں سے ان کی ملاقات رہی ہے، وہ بہت سے ملکوں میں گئی ہیں، تو وہ انٹرویو آپ پلیز ضرور دیکھیے۔ اور اگلے ہفتے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور سویڈش خاتون ہوں گی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، سوینسکا تل جوبت، تو ان کے ساتھ ممکن ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ اگلے ہفتے پھر آپ دیکھ سکیں گے، جو کہ سویڈش زبان میں ہوگا۔ بہرحال بہت اہم ولاگز تھے، اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے پسند کیے اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو چلتے ہیں جناب اہم خبروں کی جانب۔ اور یہاں سویڈن میں جو بڑے ہوائی اڈے ہیں، جیسے آرلینڈا ہے، گوتھنبرگ ہے اور مالمو وغیرہ، وہاں سے جو لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک پارکنگ ہوتی ہے جس میں آپ لمبے عرصے کے لیے گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، لانگ ٹائم پارکنگ، 1 ہفتہ 2 ہفتے یا کچھ دنوں کے لیے۔ اب یہ رپورٹس آئی ہیں کہ خصوصاً جو گوتھنبرگ میں ہوائی اڈا ہے، وہاں سے کچھ جو چور ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ دیکھا ہے کہ لمبے عرصے سے جو پارکنگ ہے ان میں جو گاڑیاں جو کھڑی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اب ان گاڑیوں کی رجسٹریشن سے ظاہر یہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ گاڑی کی رجسٹریشن نمبر ڈالیں تو گھر کا ایڈریس وہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گاڑی تو یہاں پہ بہت دن کھڑی ہے اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ کون سا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے چھٹیاں گزارنے گئے ہیں، اور اس طرح سے کئی گھروں میں انہوں نے چوریاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پہ جو ادارہ ہے سویڈش رائل آٹو موبائل کلب کیک کے نام سے یہاں اسٹاک میں ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں جو باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، کہ اگر چور جو ہیں وہ رجسٹریشن نمبر سے تمام تر ایڈریس اور معلومات لینا چاہیں تو وہ نہ لے سکیں۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اور احتیاط جو کہتے ہیں وہ اچھی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں علاج سے پرہیز جو ہے وہ یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ تو بار یہ بڑی عام خبر تھی، اور یہ اس کو سویڈش جو ہے وہ ریڈیو اس نے اس کو جو ہے وہ نشر کیا تھا، اور آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں نے پیش کیا ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جولائی کا جو مہینہ ہے وہ پوری دنیا میں جب سے انہوں نے ٹیمپریچر کو جو میئر کرنا شروع کیا، ناپنا شروع کیا ہے، تب سے جو ہے وہ گرم ترین مہینہ قرار پایا ہے، اور بہت سی دنیا کے علاقوں میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 ڈگری سے اوپر رہا ہے۔ اچھا، سویڈن میں جون میں زیادہ گرمی پڑی ہے، خصوصاً یہاں اسٹاک ہوم میں۔ جولائی میں یہاں اتنی گرمی نہیں رہی، اور جو میپ بھی دکھاتے ہیں اس میں سویڈن اور اسپیشلی جو یونائٹڈ کنگڈم آئرلینڈ ہے وہاں اتنے گرم نہیں رہے، لیکن باقی دنیا میں گرمی کافی رہی ہے، اور ماحولیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں سویڈن کی جو ماحولیات کی وزیر ہیں رومینا، انہوں نے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ حکومت کو بہت کام کرنا چاہیے ماحولیات کے حوالے سے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ خبر کہ قرآن سوزی کے جو افسوسناک واقعات سویڈن میں ہوئے ہیں، اس پہ مصر نے بھی اب احتجاج کیا ہے۔ اس نے دارالحکومت قاہرہ میں سویڈش سفارت خانے کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بلایا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور ساتھ ہی ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں حاکن فدا، انہوں نے سویڈش وزیر خارجہ توبیاس سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ترکی چاہتا ہے کہ سویڈن میں یہ قرآن سوزی کے واقعات بند ہوں۔ انہوں نے طیب اردگان کا پیغام بھی دیا، اور اس کے ساتھ جو سویڈش
یہاں پہ وزیر اعظم اولف کرسٹنسن انہوں نے ڈنمارک کے وزیر اعظم سے بھی بات کیا، کیونکہ ڈنمارک میں بھی یہ افسوسناک واقعہ حال ہی میں ہوا ہے. تو یہ اس حوالے سے اپڈیٹس تھے. اور ماحولیات کے حوالے سے یہ خبر کی یہاں کی جو ماحولیات کی جو کارکن ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، گریتا تھنبیری، انہوں نے ایک احتجاج میں ٹریفک کو روکا تھا، جس پہ پولیس نے اس کو منع کیا. انہوں نے پولیس کے احکامات کو ٹکرایا، اور جس کے بعد ان پہ جو مقدمہ چلایا گیا، اور مالمو کی ایک عدالت نے ان کو 1500 سویڈش کرون اور 1000 سویڈش کرون، یہ تو کل ملا کے 2500 سویڈش کرون کا جرمانہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے احکامات کو نظر انداز کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی ہے. اور اس کے بعد جناب آخری خبر یہ ہے کہ جو فٹ بال کا عالمی کپ جاری ہے، اس میں سویڈن نے اپنے ایک اور میچ میں اٹلی کو 5-0 سے جو ہے وہ ہرا دیا ہے. تو یہ جناب اس ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس جو سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کے خدمت میں پیش کی گئیں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اور ایک بار پھر میں آپ سب کا اور خصوصاً ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ریگولرلی کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا یہ سپورٹ کرنا، آپ کا یہ جو کوآپریشن ہے، اس سے مجھے اور انرجی ملتی ہے، اور میں زیادہ انہماک سے اور کوشش سے اس طرح کی خبریں، رپورٹس آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے جو بڑے اہم اس میں انٹرویوز تھے، جان ہیننگسن کا انٹرویو ہے، اس کا ایک اقتباس الگ سے لگایا گیا ہے. ادارہ منہاج القرآن سویڈن اور نیدرلینڈ سے وابستہ جناب احمد رضا صاحب کا بڑا تفصیلی انٹرویو، اسے آپ سن سکتے ہیں. اور پھر یہ جو سویڈش ٹیچر ہیں، رائٹر ہیں، مینتور ہیں، انخلود اندرسن، ان کا انٹرویو ضرور سنیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور پھر اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت.